أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. نکاح کے بعد طلاق کا اگر مسئلہ پیش آئے تو اس میں کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں ان کی وضاحت کی جا رہی تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں دو اہم مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کی مجلس میں مہر بھی طے کیا جاتا ہے اور مہر نقد دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن کبھی نقد نہیں دیا جاتا ہے تو بعد میں دینے کی بھی گنجائش ہے. اب اگر نکاح کی مجلس میں مہر متعین کیا جائے اور عورت سے صحبت کے بعد پھر طلاق دی جائے تو جتنا متعین ہے اتنا مہر شوہر کو دینا واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر نکاح کی مجلس میں مہر متعین نہ کیا جائے، نکاح ہو جائے اور عورت سے صحبت بھی ہو جائے تو مہر مثل واجب ہو جاتا ہے. مہر مثل کا مطلب اس طرح کی عورتوں کے لیے ان علاقوں میں جو مہر عام طور پر متعین ہوتا ہے وہ مہر ہوتا ہے. لیکن مسئلہ کب ہوتا ہے؟ اگر نکاح ہو جائے اور مجلس میں مہر متعین نہ ہو اور عورت سے صحبت کرنے سے پہلے ہی طلاق دینے کی نوبت آ گئی، طلاق دے دی. اب کیا کیا جائے؟ اب اس پر مہر واجب نہیں ہوتا بلکہ اس کو کچھ خوش کرنے کے لیے کچھ معاوضہ دے کر رخصت کیا جائے. ایک شکل تو یہ ہے. اور دوسری شکل، نکاح کی مجلس میں مہر تو متعین ہو گیا لیکن صحبت سے پہلے ہی نکاح طلاق ہو گیا تو ایسی صورت میں آدھا مہر دینا پڑتا ہے. تو یہ دو مسئلے ان آیتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں. پہلی آیت میں نکاح کے مجلس میں مہر متعین نہ ہو اور عورت سے صحبت سے پہلے طلاق ہو جائے تو بتایا گیا کہ کوئی مہر نہیں ہوتا ہے. دوسری آیت میں نکاح کے بعد نکاح کی مجلس میں مہر تو متعین ہو گیا لیکن صحبت سے پہلے طلاق ہو گئی تو بتایا گیا کہ آدھا مہر دینا اس پر واجب ہو جاتا ہے. چنانچہ ارشاد ہے لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم اس کو چھو بھی نہیں، او تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی مہر متعین نہ کرو. یعنی اس سے ایک مسئلہ تو یہ بتا دیا کہ اگر مہر بھی متعین نہ ہو
اور مس کے معنی چھونا، ٹچ کرنا کا مطلب اکثر علماء نے لیا کہ صحبت کرنا۔ صحبت میں نے کیا ہو تو اس مدت میں بھی اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو طلاق دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ مہر کے متعین کیے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اب اگر مہر بھی متعین نہیں اور صحبت بھی نہیں ہوا اور طلاق دینے کی نوبت آئی اور طلاق دے دیا، تب اس پر کوئی مہر ضروری نہیں ہے۔ متعوہن، ان کو آپ کچھ دے دیجئے۔ اب کتنا دینا چاہیے؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ موسع کہتے ہیں مالدار، مقتر کہتے ہیں تنگ دست، جس کے پاس زیادہ مال نہ ہو۔ تو کہا مالدار ہو تو اس کی حیثیت کے مطابق، تنگ دست ہے، غریب ہے تو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر اس کو رخصت کیا جائے گا۔ اب مہر اس پر واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ نکاح کی مجلس میں مہر متعین نہیں کیا گیا اور اس کے بعد صحبت بھی نہیں ہوئی۔ متاعا بالمعروف، یہ بخشش معروف طریقے پر ہو، عرف کے اعتبار سے جو متعین ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہو۔ حقا علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر یہ ضروری ہے۔ یعنی جب آپ سامنے والی کو طلاق دیتے ہیں تو اس طرح سے اس کو رخصت کیا جائے کہ اس پر احسان ہو۔ اب وہ احسان کیا ہے؟ آپ اپنی طرف سے کچھ بخشش کریں تاکہ طلاق کی وجہ سے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے ازالے کی کوشش ہے، بخشش کریں گے اس کو کچھ تسلی حاصل ہوگی۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر آپ نے ان کو طلاق دے دیا، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ آپ اس کو چھو لیں، یعنی ان سے صحبت کریں، وقد فرضتم لهن فریضہ، فرض کے معنی طے کیا، اور آپ نے اس کے لیے مہر طے کر دیا۔ مہر تو طے کر دیا تھا نکاح کی مجلس میں، لیکن نکاح کے بعد صحبت کا موقع نہیں ملا، آپ نے طلاق دے دیا، تب کیا کرنا ہے؟ فنصف ما فرضتم، آپ نے جو طے کیا ہے اس کا آدھا حصہ آپ کو دینا پڑے گا۔ مہر طے ہوا تو پھر آدھا حصہ دینا پڑے گا، پھر بخشش کی ضرورت نہیں۔ الا ان یعفون، الا ہے کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں، عورت خود کہہ دے کہ مجھے آدھے مہر کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر معاف کر دیتی ہے تو پھر آدھا مہر بھی ضروری نہیں ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہو۔ اب یہ کون شخص ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ولی ہے، یعنی عورت چھوٹی ہے، بچی ہے، تو اس کا ولی اس کی طرف سے طے کرتا ہے۔ لیکن اکثر علماء کہتے ہیں، امام شافعی وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے کہ یہاں عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہو وہ شوہر ہے، جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہو وہ شوہر ہے۔ یا تو عورت اپنا آدھا مہر معاف کر دے، یا شوہر اپنی طرف سے مکمل دے دے، آدھے کے بجائے مکمل دے دے، دونوں میں اختیار رہتا ہے۔ آدھا مہر مجلس میں طے ہوا اور صحبت سے پہلے طلاق ہوئی تو آدھا مہر شوہر پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر عورت اپنا حصہ معاف کر دے تو کچھ بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔ یا جس کے ہاتھ میں نکاح ہے، یعنی شوہر اپنی طرف سے پورا دینا چاہے، آدھے کے بجائے پورا دینا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر آپ معاف کر دیں تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی شوہر اس کا آدھا حصہ بڑھا کر دے دے یا عورت اپنا آدھا حصہ بھی چھوڑ دے تو یہ زیادہ تقوی کے قریب ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وَلَا تَنْسَؤُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولنا، یعنی ہر ایک کوشش کرے کہ سامنے والے پر احسان کرے، مرد کوشش کرے کہ عورت پر احسان ہو، عورت کوشش کرے کہ مرد پر احسان ہو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، آپ کیا کرتے ہیں
دل میں کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، جذبات کیسے ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ واقف ہے۔ اس لیے ایسا کوئی کام نہیں ہونے دینا چاہیے جس سے اللہ کے یہاں کل ہماری پکڑ ہو جائے اور اللہ کے پاس ہم گنہگاروں میں شمار ہو جائیں۔ بہرحال اس طرح کے مسائل ہیں جس کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔